بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ کل کی 5ویں مجلس میں آپ حضرات کے سامنے دور جاہلیت کی اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے خاندان کی منظر کشی کی گئی تھی۔ حدیث کے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا پر نظر ڈالی تو پوری دنیا میں سے ولد بنو اسماعیل میں میرا انتخاب فرمایا، اور جب بنو اسماعیل پر نظر ڈالی تو بنو کنانہ کا انتخاب فرمایا، اور بنو کنانہ پر نظر ڈالی تو قریش کا انتخاب فرمایا، اور جب قریش پر نظر ڈالی تو بنو ہاشم کو منتخب فرمایا، اور بنو ہاشم میں سے عبد المطلب اور ان کے بعد میرے ابا جان حضرت عبداللہ کا انتخاب فرمایا، اور حضرت عبداللہ کی کوکھ سے مجھے جنم دیا۔ اب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے خاندان کے اندر بنو ہاشم کی تفصیل آپ کے سامنے رکھی گئی تھی، اسی طرح آپ کے دادا عبد المطلب ان کے بھی بچپن کا ایک واقعہ، اور جب وہ بعد میں مکہ کے سردار بنے تو ان کی ذات کے ساتھ جو دو واقعے وابستہ تھے، اصحاب فیل کا واقعہ اور چاہے زمزم کا واقعہ، یہ دونوں اعزاز کی چیز تھی جو عبد المطلب کے ساتھ وابستہ تھی۔ گویا کہ ان دو واقعوں کی روشنی میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دادا عبد المطلب کی شخصیت اور نمایاں ہو جاتی ہے۔ اب عبد المطلب کے ٹوٹل 10 بیٹے تھے۔ اب 10 بیٹوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے حضرت عبداللہ کا انتخاب فرمایا، اور یہ انتخاب بھی اللہ کی جانب سے گویا کہ ایک روشنی کی کرن تھی، اور اس کے اندر بھی گویا کہ باطل کو جواب دینا مقصود تھا کہ اس زمانے میں عبد العزیٰ اور اس طرح شرکیہ نام رکھنے کا عام رواج تھا۔ اس کے باوجود اللہ پاک نے عبد المطلب کے دل کے اندر بات ڈالی کہ اس بچے کا نام عبداللہ رکھو، اللہ کے بندے۔ تو گویا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ابا کے نام کا انتخاب بھی اس طریقے پر کیا گیا کہ اس کے اندر بھی شرک کی بو نہ آئے بلکہ توحید ہی اجاگر ہو۔ اور یہ حضرت عبداللہ یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے والد محترم ہیں، انتہائی حسین و جمیل خوبصورت نوجوان تھے، اور لوگوں کے درمیان ان کی پاک دامنی اور ان کی عصمت مشہور تھی۔ نوجوان تھے لیکن بہت ہی معزز اور شرمیلے تھے، باحیا تھے۔ عبد المطلب کو تمام بیٹوں میں حضرت عبداللہ سے بہت محبت تھی، اور یہی وہ عبداللہ تھے کہ جن کے ذبح ہونے کا واقعہ میں پچھلے پارٹ کے اندر بیان کر چکا ہوں۔ اسی وجہ سے ایک صحابی نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو یبن الذبیحین، اے دو ذبیحوں کے بیٹے کہہ کر پکارا، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک ذبیح تو میرے والد محترم ہے اور دوسرے ذبیح میرے جد امجد حضرت اسماعیل ہے۔ گویا کہ 2 ذبیحوں کے بیٹے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس ہے۔ اب یہ حضرت عبداللہ جب جوان ہوئے تو چونکہ یہ بھی مکہ کے سردار کے بیٹے تھے، اب عبد المطلب کو ان کے رشتے کی فکر ہوئی۔ اب انہوں نے قریش کا ایک معزز قبیلہ تھا، قبیلہ بنو زہرہ۔ قبیلہ بنو زہرہ کی ایک پاک دامن جوان دوشیزہ لڑکی تھی جس کا نام آمینہ تھا۔ جس طرح قریش کے اندر اور بنو ہاشم میں حضرت عبداللہ کی پاک دامنی مشہور تھی، اسی طرح قبیلہ بنو زہرہ کے اندر آمینہ کی پاک دامنی کے اور اس کی حیا کے چرچے تھے۔ چنانچہ
رشتہ طے ہو گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں شرمیلے جوڑے کا انتخاب فرمایا کہ جن کی فطرت اور گھٹی کے اندر ایسے پرفتن، اس وقت کے پرفتن دور کے اندر زمانے جاہلیت میں کہ جہاں ہر قسم کا گناؤنا عمل اور گناؤنا گناہ موجود تھا، اس کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں جوڑوں کا جو انتخاب فرمایا وہ انتہائی شرمیلے اور باحیا۔ اب ان دونوں کی شادی ہو گئی۔ جس وقت اصحاب فیل کا واقعہ پیش آیا ہے اس سے 1 سال پہلے ان کا نکاح ہوا، حضرت عبداللہ کا اور حضرت آمینہ کا۔ جس طرح حضرت عبداللہ کے والد محترم عبد المطلب یہ قریش کے سردار تھے، اسی طرح حضرت آمینہ کے والد محترم وہب یہ بھی اپنے قبیلہ بنو زہرہ کے معزز سردار تھے۔ اب ان کا اصحاب فیل کے واقعے سے 1 سال پہلے نکاح وجود میں آیا۔ خود عبد المطلب نے نکاح پڑھایا اور ولیمہ کیا۔ چند دن یہ دونوں جوڑے ساتھ میں رہے۔ حضرت عبداللہ نے کچھ ایام آمینہ کے پاس گزارے، اور چونکہ اس زمانے میں قریش کا جو معاشی حالات جو وابستہ تھے وہ کاروبار اور تجارت کے ساتھ وابستہ تھے، اس لیے حضرت عبداللہ کو نکاح کے کچھ ایام کے بعد عبد المطلب نے تجارتی سفر کے لیے شام روانہ کیا، اور یہ اپنے قریش کے قافلے کے ساتھ 25 سال کی عمر میں شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب یہ شام میں گئے، فلسطین یا غزہ کے آس پاس انہوں نے کاروبار کیا، بڑا منافع حاصل کیا۔ اس کے بعد واپس کچھ مہینوں کے بعد قریش کے قافلے کے ساتھ مکہ واپس آ رہے تھے، لیکن ابھی مدینہ پہنچے ہی تھے کہ ان کی حالت بگڑ گئی، ان کی طبیعت ناساز ہو گئی اور وہ بخار کے شکار ہو گئے۔ اب حضرت آمینہ امید سے تھی، پیٹ کے اندر بچہ تھا۔ اب ذرا سوچئے، ذرا نقشہ کھینچیے اپنے ذہن کے اندر اور اپنی ذات پر منطبق کیجئے۔ نوجوان ہے، آپس کے جذبات ہے، نئی نویلی شادی ہوئی ہے، اور ایسے موقع پر وہ شام کے سفر کے لیے روانہ ہوئے ہیں، پیٹ کے اندر بچہ ہے۔ تو بتائیے اپنے شوہر کے انتظار کے اندر آمینہ کی نظریں کن راہوں کو چھوتی ہوگی اور کن راہوں کی طرف ان کی نگاہیں اٹھتی ہوگی۔ وہ صبح کے اندر انتظار میں مکہ سے شام کے سفر کی راہ کی طرف اپنی نظر دوڑاتی ہوگی کہ اب میرا شوہر اور میرا سر کا تاج مکہ مکرمہ میں رونما ہوگا، میں اس کا اس قدر احترام کروں گا، اس کے حقوق بجا لاؤں گی، اور اس کو اپنے پیٹ کے بچے کی خوشی کے اندر اس کو شریک کروں گی۔ ان امیدوں کے ساتھ وہ لمحے گزار رہی تھی۔ اتنے میں اس کو اطلاع ملی کہ قریش کا قافلہ مکہ مکرمہ آ پہنچا ہے، لیکن اس قافلے کے اندر ان کے شوہر حضرت عبداللہ نہیں ہے۔ اب جب یہ بات پہنچی ہوگی تو بوڑھے باپ عبد المطلب کے دل پر کیا گزری ہوگی، اور اسی طرح ان کی پیاری بیوی حضرت آمینہ کے دل پہ کیا گزری ہوگی۔ عبد المطلب کو پتہ چلا کہ ان کے لڑکے حضرت عبداللہ واپسی کے اندر مدینہ منورہ کے اندر بیمار ہوئے ہیں، تو وہ ہر دم آنے جانے والے قافلوں سے اپنے بچے کی طبیعت معلوم کرتے تھے، لیکن اپنی بہو حضرت آمینہ سے چھپاتے تھے اور ان تک بات نہیں پہنچنے دیتے تھے کہ ان کے شوہر اور عبد المطلب کے بیٹے حضرت عبداللہ مدینہ منورہ میں بیمار ہیں۔ بہرحال چند ایام بخار میں رہ کر وہاں دار النابغہ کے اندر ان کا انتقال ہوا، اور وہی ان کو دفن کر دیا گیا، اور اس وقت آپ علیہ السلام ماں کے پیٹ میں تھے۔ یہ پاک دامن ستارہ زمین کے اندر روپوش ہو گیا۔ اب حضرت آمینہ تک بات پہنچی کہ میرے شوہر کا مدینہ منورہ کے اندر دار النابغہ میں بخار کی حالت میں انتقال ہو گیا اور وہ زیر زمین دفن ہو گئے۔ تو اس وقت ان پر غم کے پہاڑ ٹوٹ گئے، اور اس وقت غم کے عالم کے اندر انہوں نے چند اشعار کہے تھے جو انتہائی
دردناک ہے اور انتہائی کربناک ہے، جو ان کی ساری غموں کو اجاگر کرنے والے اشعار ہیں، ان اشعار کو عرب شعراء نے نقل کیا ہے اور ہمارے مورخین نے بھی نقل کیا ہے۔ بالآخر مقدر کے اندر جو طے تھا وہ ہو کر رہا، اور حضرت عبداللہ دار النابغہ کے اندر پرائی زمین میں زیر زمین دفن ہو کر رہ گئے۔ اب حضرت آمینہ فرماتی ہے کہ میرے پیٹ کے اندر بچہ تھا۔ اب حضرت آمینہ یہ بھی انتہائی طاہرہ، پاکیزہ اور پاک دامن خاتون تھی۔ آپ علیہ السلام کی حدیث مبارک ہے ولدت بالنکاح، کہ میں نکاح کے ذریعے پیدا ہوا ہوں۔ اس کی تشریح محدثین نے یہ کی ہے کہ آپ علیہ السلام یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میری امی کی نسل کے اندر بنو اسماعیل تک جتنی بھی خواتین اور میری مائیں آتی ہے، اتنے گھناؤنے ماحول کے اندر بھی کسی سے زنا سرزد نہیں ہوا، اور ساری کی ساری پاک دامن ہے، طاہرہ بنت طاہرہ بنت طاہرہ، اور ان تمام طاہرہ کی نسل سے حضرت آمینہ پیدا ہوئی، اور حضرت آمینہ کے بطن سے میں پیدا ہوا۔ یہ آپ علیہ السلام کا خاندان ہے۔ چاہے آپ کے باپ کا خاندان لیا جائے، آپ کے والد محترم کی نسل کو لیا جائے، یا آپ کی والدہ کی پوری نسل کو لیا جائے، بہرحال دونوں طرفیں انتہائی پاکیزہ، معزز اور شرافت کے حامل ہیں۔ اب حضرت آمینہ فرماتی ہے، اب یہاں پر رک کر عقیدے سے تعلق سے ایک مسئلہ سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کے والدین حضرت عبداللہ اور آپ کی والدہ محترمہ حضرت آمینہ، یہ دونوں آیا مومن ہو کر انتقال کر گئے ہیں یا کافر اور مشرک ہونے کی حالت میں ان کا انتقال ہوا ہے؟ اب ظاہر ہے کہ ایمان کی حالت میں اگر انتقال ہوا ہے تو وہ جنتی ہے، اور اگر کفر کی حالت میں ان کا انتقال ہوا ہے تو وہ جہنمی ہے۔ تو اصل کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ایک نبی کی وفات کے بعد دوسرے نبی کی آمد تک جو زمانہ گزرتا ہے، اس زمانے کو زمانہ فترت کہا جاتا ہے۔ اور زمانہ فترت کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان، چونکہ اس وقت راہبر موجود نہیں ہے، نبی دنیا کے اندر موجود نہیں ہے، اگر کوئی شخص اپنی عقل سے، اپنی فہم اور اپنی سمجھ کو استعمال کر کے اور اس دنیا کے اسباب پر غور کر کے، اور دنیا کی مخلوق اور دنیا کے طرح طرح قسم قسم کے جانور، نباتات اور ان تمام مخلوقات پر غور کر کے اگر خالق کائنات پر ایمان لاتا ہے تو وہ ناجی اور نجات پانے والا ہے۔ اور اگر اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتا، لیکن اس کے دور کے اندر جو بت پرستی اور شرک ہو رہا ہے اس سے اس کو نفرت ہے، وہ اس کے اندر شریک نہیں ہے، کسی بھی باطل عمل میں ملوث نہیں ہے، تو بعض محدثین نے یہ فرمایا ہے کہ بس اس کی نجات کے لیے باطل سے نفرت کرنا، بت پرستی اور شرک سے دور رہنا یہ بھی کافی ہے۔ اب چونکہ آپ علیہ السلام کے والدین دنیا کے اندر تھے، اس وقت آپ علیہ السلام نہیں تھے، اور اگر آپ کی والدہ حیات تھی تو اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 6 برس کی تھی، اور آپ پر ابھی نبوت نازل نہیں ہوئی تھی، آپ کو نبوت سے سرفراز نہیں کیا گیا تھا، بعثت سے پہلے تھا، تو یہ زمانہ فترت ہے۔ تو اس کے بارے میں بعض ضعیف روایتوں میں یہ بات ملتی ہے کہ آپ علیہ السلام کی بعثت کے بعد، یعنی آپ کو 40 سال کی عمر میں جب نبوت عطا کی گئی، اس کے بعد باقاعدہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ السلام کے والدین کو زندہ کیا، اور وہ آپ علیہ السلام پر ایمان لائے، اس کے بعد ان کا انتقال ہوا ہے۔ یہ بعض ضعیف روایتوں میں یہ بات ملتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے جس کو رد المحتار کے اندر علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا، اور جس کو اجمال کے طور پر ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ رد المحتار کے اندر علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے امام رازی اور امام نووی رحمہم اللہ کے حوالے سے یہ نقل کیا ہے
کہ زمانے فطرت کے اندر لوگوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک قسم کے لوگ وہ ہے کہ جو اپنی عقل کو استعمال کر کے مخلوقات کے اندر غور کر کے خالق کائنات تک پہنچ جاوے، تو ان کے راہیاب ہونے میں اور ان کے ناجی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور اسی قسم سے تعلق رکھنے والے لوگوں میں آپ علیہ السلام کے والدین بھی ہیں۔ اور دوسری قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں زمانے فطرت میں کہ جو اپنی عقل کو استعمال کر کے مخلوقات کے اندر تدبر اور غور و فکر کر کے خالق کائنات تک نہیں پہنچتے، لیکن ان کے زمانے میں جو بت پرستی اور شرک ہو رہا ہے اس سے ان کو نفرت ہوتی ہے اور دوری ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ان باطل اعمال کے اندر وہ شریک نہیں ہوتے ہیں۔ یہ بھی ان کی نجات کے لیے کافی ہے۔ اب آپ علیہ السلام کے والدین کو، بلکہ دادا عبد المطلب کو اگر اٹھا کر دیکھیں گے تو وہ بھی ان دونوں قسموں میں سے کسی نہ کسی ایک قسم میں جائیں گے۔ لیکن ہمارے اسلام کے اندر عقیدوں کے تعلق سے بہت ساری وہ چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں ہمارے اکابر علماء کا موقف یہ ہے کہ توقف اور خاموشی اختیار کی جائے۔ ان میں بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کے والدین جنتی ہے یا جہنمی ہے۔ تو ہمارے اکابر علماء اہل السنہ والجماعت کی رائے یہ ہے ہم توقف اختیار کریں گے، اس لیے کہ نہ قبر میں ہم سے یہ سوال ہوگا، نہ میدان محشر میں اللہ تعالی ہم سے یہ سوال کریں گے، اور نہ ہماری جنت اس عقیدے کی جانکاری پر موقوف ہے۔ اس لیے اس عقیدے کے بارے میں توقف اختیار کرنا یہی اعتدالی مذہب ہے اور یہی ہمارے اکابر علماء دیوبند کا موقف ہے، اسی کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ اور اس طرح سے بہت سارے عقائد ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نکتہ چینی کرنا اور ان کے بیٹے یزید کے بارے میں کہنا کہ وہ جنتی ہے یا جہنمی ہے، اس طرح سے لایعنی سوالوں کے اندر اپنی پیاری اور اتنی قیمتی زندگی کو برباد کر دینا، یہ انسان کی عقل سلیم کا تقاضا نہیں ہے، بلکہ یہ سارے وہ عقیدے ہیں جن کے بارے میں توقف اختیار کیا جائے گا۔ اگر یزید کے بارے میں پتہ چل گیا کہ یزید جنتی ہے تو بتاؤ اس کی وجہ سے ہمیں جنت ملے گی، اور یہ پتہ چل گیا کہ یزید جہنمی ہے تو کیا ہمیں اس کی وجہ سے جہنم میں جانا ہوگا؟ نہ ہماری جنت اس کی جانکاری پر موقوف ہے، نہ ہماری جہنم اس کی جانکاری پر موقوف ہے، اور نہ قبر کے اندر اس کے متعلق ہم سے سوال ہوگا۔ تو کیوں نہ ہم اپنی زبانوں کو خاموش رکھ کے اپنی ایمان کی حفاظت کریں، خواہ مخواہ بحث و مباحثہ کے اندر الجھ کر اپنی جو اصل زندگی کے اعمال ہے ان کو گنوا کر اور ان کو کھو کر اپنی قیمتی زندگی کے لمحات کو ختم کر دینا اور اس کے اندر صرف کر دینا، یہ بالکل عقل مندی کا تقاضا نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ان سارے عقائد کے بارے میں ہمیں توقف اختیار کرنا چاہیے، یہی ہمارے اکابر علماء کی رائے ہے، اسی پر چلنے میں راہ اعتدال ہم پائیں گے۔ اور شریعت کے اندر اس طرح سے بحث و مباحثہ کرنا اور شریعت جن چیزوں کے بارے میں خاموش ہے اس کے تعلق سے بیجا سوالات کرنا، اور اسی طریقے سے وہ عقائد کہ جس کی ہم پر ذمہ داری نہیں ہے ان عقائد کی کھوج کرنا، یہ شریعت میں بالکل مطلوب نہیں ہے۔ بلکہ حدیث پاک کے اندر تو آپ علیہ السلام نے صحابہ کو باقاعدہ متوجہ کیا کہ آپ لوگ کہ جب تک میں خاموش رہوں تب تک مجھے خاموش رہنے دو، سامنے سے شریعت کے کسی حکم کے بارے میں مجھ سے سوال مت کرو۔ اگر تم سوال کرو گے اور اس کا جواب میں دوں گا اور پھر آپ اس پر عمل نہیں کر پاؤ گے تو جس طرح پچھلی قوموں کو اللہ پاک نے اسی پوائنٹ کی بنیاد پر برباد کر دیا، آپ لوگ بھی ہلاک ہو جاؤ گے۔ اس لیے ایسی چیزوں کے بارے میں خاموشی اختیار کرو۔ اسی تعلق سے ایک ذرا واقعہ ہے، بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ حضرت مرزا جان جانا رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں ہمارے ہندوستان کے، مستجاب الدعوات بزرگوں میں ان کا نام ہے۔ دہلی کے اندر وہ مقیم تھے
اور پوری دنیا کے کونے کونے میں ان کی بزرگی کا ڈنکا بج رہا تھا۔ تو شہر بلخ بغداد کے اندر، عراق کے علاقے میں شہر بلخ کے اندر بھی ان کا شور تھا اور ان کی بزرگی کا چرچا تھا۔ اب وہاں کے دو طالب علموں کے دل کے اندر یہ آیا کہ ہم شہر بلخ سے دہلی کا سفر کرتے ہیں اور مرزا جان جانا رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے ان سے فیضیاب ہوتے ہیں۔ اب وہ لوگ بلخ سے روانہ ہوئے اور دہلی پہنچے، اور دہلی اسی مسجد میں پہنچے جس مسجد کے اندر مرزا جان جانا رحمۃ اللہ علیہ کا قیام تھا۔ اب وہ وہاں پر پہنچے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ مرزا جان جانا رحمۃ اللہ علیہ کو نام سے تو جانتے تھے لیکن چہرے سے واقف نہیں تھے۔ اب اس مسجد کے صحن کے اندر جو بڑا حوض تھا، وہاں پر یہ دونوں طالب علم وضو کرنے کے لیے بیٹھے۔ ابھی وضو شروع ہی کیا تھا کہ دونوں میں بحث شروع ہو گئی کہ ہمارے شہر بلخ کی مسجد کا حوض بڑا ہے یا پھر یہ اس مسجد کا حوض بڑا ہے۔ ایک طالب علم کہہ رہا ہے کہ وہ حوض بڑا ہے اور دوسرا کہہ رہا ہے کہ یہ حوض بڑا ہے۔ ان دونوں کا بحث و مباحثہ ہو رہا تھا وضو کے درمیان۔ اتنے میں مرزا جان جانا رحمۃ اللہ علیہ وہاں وضو کرنے کے لیے پہنچ گئے، اور انہوں نے حضرت مرزا جان جانا رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں کا بحث و مباحثہ سنا۔ اب اس کے بعد نماز ہو گئی۔ نماز کے بعد یہ لوگوں سے پوچھ کر یہ دونوں طالب علم حضرت مرزا جان جانا رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے اور بیعت ہونے کی درخواست کی۔ حضرت نے یہ فرمایا کہ میں بیعت تو بعد میں کروں گا، بتاؤ یہ فیصلہ ہوا یا نہیں ہوا کہ اس مسجد کا حوض بڑا ہے یا تمہارے شہر بلخ کی مسجد کا حوض بڑا ہے؟ تو شرمندہ ہو گئے۔ تو حضرت مرزا جان جانا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لگتا ہے بیجا چیزوں کے اندر بحث و مباحثہ کرنے میں آپ کو مزہ آتا ہے اور گویا کہ آپ کی طبیعت ہے، لہذا انہوں نے پوائنٹ کو پکڑ کر اسی کی اصلاح کی اور فرمایا کہ بتاؤ اگر معلوم ہو جائے کہ شہر بلخ کا حوض بڑا ہے تو اس سے تمہاری زندگی اور آخرت کا کیا فائدہ، اور اگر یہ پتہ چل گیا کہ دہلی کی اس مسجد کا حوض بڑا ہے تو اس میں تمہارا دنیا و آخرت کا کیا فائدہ ہے۔ اس لیے ایسی بیجا چیزوں اور بیجا بحث و مباحثہ کے اندر اپنی زندگی کے قیمتی اوقات کو ضائع نہ کرو۔ اور دوسری لطیف اصلاح یہ فرمائی کہ اس بحث و مباحثہ کے نتیجے میں مجھے یہ بات معلوم ہوئی کہ آپ دونوں طالب علم کو بغیر کسی تحقیق کے اور بغیر کسی دلیل کے بات کرنے کا مزاج ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نہ آپ نے شہر بلخ کا حوض ناپا ہے اور نہ یہاں دہلی مسجد کا حوض ناپا ہے، تو بغیر ناپے آپ ایک کو چھوٹا اور ایک کو بڑا کیسے کہہ رہے ہیں؟ نہ آپ کے پاس کوئی ایویڈنس اور کوئی دلیل اور کوئی پروف ہے، تو بغیر تحقیق کے اس طرح بحث و مباحثہ کے اندر اپنے اوقات کو ضائع کرنا یہ انسان کی عقل مندی نہیں ہے۔ اسی سے ملتا جلتا ایک واقعہ ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے یہ کہا کہ میرے گھر کے قریب ایک پانی کی نہر بہتی ہے، اب میں وہاں جا کر غسل کرتا ہوں اور غسل کرتے ہوئے اپنے کپڑے باہر رکھ دیتا ہوں۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ میں غسل کرتے ہوئے مشرق کی طرف رخ کروں یا مغرب کا رخ کروں؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تو اپنے کپڑوں کا رخ کر، کہیں کوئی آدمی آ کر تیرے کپڑے نہ لے جاوے۔ یہ اس لیے فرمایا کہ جب شریعت نے متعین نہیں کیا کہ نہاتے ہوئے کس طرف رخ ہونا چاہیے، تو خواہ شریعت نے جن چیزوں میں وسعت دے رکھی ہے اپنے اوپر تنگی کیوں پیدا کرتے ہیں؟ یہ بیجا مباحثہ کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، شریعت نے یہ پیاری تعلیم دی ہے کہ بہت سارے وہ عقائد جو انتہائی لطیف ہے اور جن کے اندر ملوث ہونے سے ہمارے ایمان کا خطرہ ہوتا ہے، تو ایسے بحث و مباحثہ کے اندر اپنے قیمتی اوقات کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ یہی شریعت کی تعلیم ہے اور یہی قرآن کی بھی تعلیم ہے۔ چنانچہ 18ویں پارے کے اندر سورہ مومنون میں قرآن کریم نے ان مومنین کے صفات بیان کیے ہیں جو مومنین فلاح اور کامیابی کو پہنچ گئے۔
قد افلح المؤمنون، وہ مومن کامیاب ہو گئے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع اختیار کرتے ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون، اور جو لغویات سے اور بیہودہ کام اور بیہودہ اعمال و افعال و اقوال سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں اور اپنے زندگی کے قیمتی لمحات کو ایسی بیجا بحث و مباحثہ کے اندر ضائع نہیں کرتے۔ قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے کہ ایسے مومنین کامیاب ہیں، فلاح کو پہنچ گئے۔ یہ تو قرآن کریم کی تعلیم ہے۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم والذین هم عن اللغو معرضون کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ایسے اعمال، ایسے اقوال میں لگنا کہ جس سے نہ دنیا کا فائدہ ہو نہ دین کا فائدہ ہو، یہ لغویات میں داخل ہوگا۔ اور یہی حدیث شریف کے اندر ارشاد فرمایا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، کہ بہترین مسلمان وہ ہے، اسلام کی خوبصورتی ہی یہی ہے کہ اس اسلام کو اپنانے والا ایسے اعمال و اقوال اور افعال میں نہ لگے کہ جو لا یعنی ہے، یعنی جس سے نہ اس کا دنیا کا مفاد وابستہ ہے نہ آخرت کا مفاد وابستہ ہے، اور نہ ان اقوال و افعال و اقوال کے اندر اس کی جنت موقوف ہے نہ اس کی جہنم موقوف ہے۔ تو خواہ ایسے عقیدوں کے اندر اور ایسے بحث و مباحثہ کے اندر کہ جس کے تعلق سے شریعت خاموش ہے، اس کے اندر ہمیں بحث و مباحثہ نہیں کرنا چاہیے۔ خاص کر کے آج کے ہمارے نوجوان حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر، یزید کو لے کر ایسے بحث و مباحثہ کرتے ہیں اور اس طرح سے سوال و جواب کرتے ہیں اور ایسی تحقیق اور ایسی ٹوہ میں جاتے ہیں کہ اسی وقت وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو دیتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ان باریکیوں کے اندر ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا ہم دنیا کے اندر انہی باریکیوں کے اندر اور انہی چیزوں کی ٹوہ میں جانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں؟ ہمیں تو اپنی زندگی کے اندر اپنی زندگی کے لمحات پر ترس کھانا چاہیے۔ اگر واقعتاً انسان اپنے اعمال کو دیکھے، دنیا کے اندر بڑھتی ہوئی جاہلیت کو دیکھے اور اس کی اصلاح کی فکر ہو اور پھر اپنی زندگی کے لمحات کو کمپیئر کرے، تو وہ یقیناً اس نتیجے تک پہنچے گا کہ میری زندگی انتہائی کم ہے اور کام بہت زیادہ ہے، کام کو دیکھتے ہوئے میرے پاس زندگی ہی نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اعمال صالحہ کے اندر، شریعت کی تعلیم کے اندر اور علم سیکھنے میں، اعمال میں اپنی زندگی کو صرف کرنا چاہیے۔ خیر، بات یہاں سے چلی تھی کہ حضرت آمینہ اور حضرت عبداللہ آپ علیہ السلام کے یہ دونوں والدین آیا جنتی ہے یا جہنمی ہے؟ میں نے تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بات رکھی، لیکن خلاصہ یہ ہے جو ہمارے اکابر علماء کا عقیدہ ہے کہ یہ ان عقائد میں سے ہے جس کے بارے میں ہمارے لیے توقف کرنا ہی بہتر ہے۔ لیکن ہم آگے یہ بھی کہتے ہیں حسن ظن رکھتے ہوئے کہ جس کی شریعت نے تعلیم دی ہے کہ جب حضرت یونس علیہ السلام کچھ عرصے تک مچھلی کے پیٹ میں رہے ہیں، تو کچھ عرصے تک مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے اس مچھلی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر جنتی بتلا دیا اور حدیث پاک کے اندر اس کو جنتی قرار دیا گیا، تو بھلا نور معرفت اور نور نبوت جس بطن کے اندر 9 مہینے رہا ہوگا، بھلا اس ماں کو اور اس پیٹ کو کس منہ کے ساتھ جہنمی کہا جا سکتا ہے؟ اس لیے یا تو توقف اختیار کرنا چاہیے یا دل کے اندر یہی عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کی برکت سے ان کو ایمان کی دولت سے نوازا ہوگا، اور جس طرح آپ علیہ السلام کے صحابہ جنتی ہے، اسی طرح آپ علیہ السلام کے والدین بھی جنتی ہے۔ تو خیر، حضرت عبداللہ کا مدینہ کے اندر دار النابغہ میں انتقال ہو گیا۔ حضرت آمینہ کو اطلاع ملی، وہ امید سے تھی، پیٹ میں بچہ تھا۔ حضرت آمینہ فرماتی ہے، ابن اسحاق نے اس روایت کو نقل کیا، حضرت آمینہ فرماتی تھی کہ میرے پیٹ میں محمد میرا بچہ 9 مہینے تک رہا،
لیکن جس طرح دوسری عورتوں کو ان 9 مہینوں میں کتنے دشوار کن حالات سے گزرنا پڑتا ہے، مجھے ذرہ برابر یہ محسوس نہیں ہوتا تھا کہ میرے پیٹ میں بوجھ ہے اور حمل ہے۔ جس طرح ایک نارمل عورت جو پیٹ سے نہیں ہوتی جس طرح اپنے شب و روز گزارتی ہے، ایسی پھرتیلی اور صحت مند ہو کر میں ان 9 مہینوں کو گزارتی تھی۔ حضرت آمینہ خود فرماتی ہے کہ آپ علیہ السلام، میرا محمد میرا لخت جگر میرے پیٹ میں تھا کہ میرے پیٹ سے ایک ستارہ نکلا، ایک روشنی نکلی کہ جس سے پوری دنیا روشن ہو گئی، اور اس روشنی میں مجھے قیصر و کسریٰ کے ایوان دکھائے گئے۔ یہ آپ علیہ السلام ابھی ماں کے پیٹ میں تھے اور یہ کرشمے ظاہر ہو گئے تھے۔ اور جس وقت آپ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی 9 ربیع الاول، راجح قول کے مطابق 9 ربیع الاول اصحاب فیل کا واقعہ جس سال پیش ہوا، اسی سال 9 ربیع الاول کو آپ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے عیسوی سن کے حساب سے آپ علیہ السلام 20 یا 22 اپریل سن 571 میں پیدا ہوئے۔ تو گویا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے درمیان 550 سے 550 کے لگ بھگ سال کا عرصہ گزرا ہے۔ تو 9 ربیع الاول کو آپ علیہ السلام کی بروز پیر ولادت ہوئی۔ جس وقت آپ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی تو اس وقت چونکہ یہ نور معرفت اور یہ نور نبوت لوگوں کو باطل ادیان کی تاریکی سے نکال کر اسلام کے دامن انصاف میں پہنچانے والی شخصیت تھی، اس لیے اس کی پیدائش ہی سے یہ علامات ظاہر ہو گئی کہ جیسے ہی آپ علیہ السلام اپنے ماں کے پیٹ سے باہر آئے ہیں، اس وقت بیت اللہ کے اندر جتنے بھی بت نسب تھے، جو اپنے اپنے خاندانوں کے بت تھے، سارے خود بخود عہدے منہ گر پڑے۔ اسی طرح کسریٰ کے محلات کے 14 کنگورے اور 14 ستون گر گئے، اور فارس کے اندر تقریباً 1000 سال سے آتش پرست لوگوں نے ایک آگ جلا رکھی تھی بڑے لیول پہ، اور وہ 1000 سال تک جلتی رہی۔ آپ علیہ السلام کے پیدا ہوتے ہی اور مکہ مکرمہ میں آپ کے آنکھ کھولتے ہی وہ خود بخود بجھ گئی۔ یہ آپ کی ولادت کے کرشمے تھے۔ جب آپ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی تو اس وقت ابو لہب کی لونڈی سویبہ موجود تھی۔ وہ دوڑ کے ابو لہب کے پاس پہنچی اور کہا کہ آپ کو اپنے بھتیجے کی بشارت ہو، یتیم بھتیجے کی بشارت ہو۔ ابو لہب انتہائی خوش ہوا، اور جیسے ہی اس کی لونڈی نے یہ خوشخبری سنائی تو اس نے اپنی انگلی سے اس طرح اشارہ کیا کہ گویا کہ تو آج سے آزاد ہے، اور اس کو فوراً آزاد کر دیا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ بخاری کی روایت ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو لہب کو انتقال کے بعد خواب میں دیکھا کہ انتہائی بھیانک اور ڈراؤنی حالت میں ہے، پریشانی کے عالم میں ہے۔ حضرت عباس نے پوچھا کہ تجھ پر کیا گزری؟ اس نے کہا کہ جس وقت محمد کی بشارت لے کر میری لونڈی سویبہ میرے پاس پہنچی تھی اور اس کی خوشی میں نے اس کو آزاد کر دیا تھا اور اپنی انگلی سے اس طرح کا اشارہ کیا تھا، تو مجھے ہفتے میں جہنم کے اندر 1 مرتبہ راحت یہ ملتی ہے کہ اپنی انگلی کے بقدر پانی دیا جاتا ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ اور یہ سویبہ یہ وہ لونڈی ہے کہ جس نے آپ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی، اس کے بعد 4-5 روز آپ علیہ السلام اپنی ماں کی گود میں رہے۔ اس وقت ان سب سے پہلے جس نے دودھ پلایا وہ آپ علیہ السلام کی والدہ حضرت آمینہ ہے۔ اس نے 2-3 روز تک آپ کو دودھ پلایا۔ اس کے بعد جس لونڈی نے دودھ پلایا اس کا نام سویبہ ہے، اور اس سویبہ نے اس سے پہلے
آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے چچا حضرت حمزہ کو بھی دودھ پلایا تھا، تو اس حساب سے حضرت حمزہ جو آپ کے چچا ہے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام دونوں دودھ شریک رضائی بھائی بنے، اور ان دونوں کی رضائی ماں سویبہ ہے۔ تو جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی، عبد المطلب کا چہرہ خوشی کے مارے چمکنے لگا۔ انہوں نے اپنے یتیم بچے کو، یتیم پوتے کو سینے سے لگایا اور اس کو لے کر کعبۃ اللہ تک پہنچے، اور کعبۃ اللہ سے اپنے سینے کو چمٹا کر باری تعالیٰ سے دعائیں کی اپنے یتیم پوتے کی کامیابی کے خاطر، اور پھر واپس لا کر حضرت آمینہ کے حوالے کر دیا۔ لیکن چونکہ اس زمانے میں دور دراز کی بلکہ قریب کے علاقوں کی عورتیں جو گاؤں میں رہنے والی ہوتی تھی، وہ اس طرح سے شہروں میں آتی تھی، اور شہروں کے بچوں کو، شہروں کی ماؤں کے بچوں کو، جو دودھ پیتے بچے ہوتے تھے، ان کو لے جاتی تھی اپنے علاقوں میں اور ان کو دودھ پلاتی تھی۔ جب مدت رضاعت ختم ہو جاتی تھی، 2 سال، اس کے بعد ان کو ان کے ماں کے حوالے کر دیتی تھی۔ یہ ان کے وہاں جزیرۃ العرب میں متعارف تھا۔ چنانچہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی، اس وقت مکہ مکرمہ سے قریب بنو سعد کا علاقہ تھا۔ وہاں کی کچھ غریب عورتیں اپنی سواریاں لے کر مکہ مکرمہ روانہ ہوئی، کوئی اونٹنی پر، کوئی گھوڑے پر، اور اسی طرح کوئی گدھی پر سوار ہوئے مکہ مکرمہ میں، کہ دیکھتے ہیں اس سال کتنے بچے پیدا ہوئے ہیں، کسی نہ کسی مالدار کے بچے کو اٹھا کر لائیں گے، 2 سال تک اس کو دودھ پلائیں گے، اور جب اس کو واپس دینے جائیں گے تو ہمیں بیش بہا قیمت اور بیش بہا ہدیوں سے نوازا جائے گا، اور اسی سے ہمارا گزر بسر ہوگا۔ چنانچہ قبیلہ بنو سعد سے ایک قافلہ روانہ ہوا، اسی قافلے کے اندر دایا حلیمہ تھی۔ بنو سعد کی یہ خاتون تھی، حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ فرماتی ہے، ابن اسحاق نے تفصیل کے ساتھ اس روایت کو نقل کیا ہے کہ حضرت حلیمہ فرماتی ہے کہ جس وقت میں روانہ ہوئی ہوں، اس وقت میرے علاقے میں قحط سالی تھی، میری بکریاں، میرے جانور، حتیٰ کہ میرے دودھ پیتے بچے میری پستانوں کے اندر دودھ نہ ہونے کی وجہ سے پیاسے تھے، میں ان کو دیکھ نہیں سکتی تھی۔ تو اس قحط سالی کے عالم میں میں اپنے قافلے کے ساتھ اپنے بچے کو اور اپنے شوہر کو لے کر ایک گدھی پر سوار ہو کر روانہ ہوئی، اور ساتھ میں میری اونٹنی بھی تھی۔ اب ظاہر ہے کہ قحط سالی کی وجہ سے جس طرح حلیمہ کا دودھ سوکھ چکا تھا، اسی طرح ان جانوروں کو بھی چارہ نہ ملنے کی وجہ سے ان کے تھن بھی سوکھ چکے تھے۔ حلیمہ فرماتی ہے، ہمارے تینوں کا قافلہ، میرا بچہ اور میرے شوہر گدھی پر سوار ہو کر اونٹنی کو لے کر روانہ ہوئے قافلے کے ساتھ، تو کیا دیکھتے ہیں کہ پورا قافلہ ہم سے آگے آگے جا رہا ہے اور ہم پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، کیونکہ میری گدھی جس پر میں سوار تھی، میرا چھوٹا سا قافلہ سوار تھا، وہ قحط سالی میں چارہ نہ ملنے کی وجہ سے انتہائی کمزور اور نڈال ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے اس کے اندر چلنے کی سکت نہ تھی، اور راستے میں اس نے اتنا پریشان کیا کہ پورا قافلہ اس کی وجہ سے پریشان ہو گیا۔ چنانچہ سست رفتاری کے ساتھ دایا حلیمہ کا قافلہ مکہ مکرمہ پہنچا، تو وہاں جا کے کیا دیکھتے ہیں کہ میرے سے پہلے آنے والی بنو سعد کی عورتوں نے مالدار بچوں پر قبضہ کر لیا، اور مالداری کی وجہ سے ان کو اپنی گود میں لے لیا اور وہ خوش ہونے لگی۔ اب دایا حلیمہ دیر سے پہنچ رہی ہے۔ دایا حلیمہ کو کیا معلوم تھا کہ میں مکہ مکرمہ کے اندر اس سست رفتاری کے ساتھ آئی ہوں، لیکن میں نور معرفت کو اور نور نبوت کو لے کر اپنے قبیلے کی طرف روانہ ہوں گی۔ اب وہ مکہ مکرمہ کا اس نے چکر لگایا تو عبد المطلب کے گھر پہ پہنچی، پوچھا کہ آپ کے گھر پہ اطلاع ملی ہے کہ بچہ پیدا ہوا ہے، اس کے ابا کیا کرتے ہیں، اس کے ابا کی تجارت کن چیزوں کے ساتھ وابستہ ہے۔ معلوم ہوا کہ جب بچہ اپنی ماں کی پیٹ میں تھا، اسی وقت اجنبی علاقے کے اندر اس کے ابا کا انتقال ہو گیا ہے، اور یہ یتیم بچہ ہے۔
اب حلیمہ مایوس ہو گئی. اب وہ اپنے شوہر کے پاس آئی جن کا نام حارث ابن عبد العزیٰ تھا. اس سے مشورہ کیا کہ پورے مکہ مکرمہ کے اندر ایک یتیم بچہ رہ گیا ہے، اب خالی ہاتھ واپس جائے اس سے بہتر ہے یتیم ہی صحیح اس کو لے کر جاتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر ہی ہمارے لیے کوئی خیر ہو. حارث نے کہا کہ صحیح ہے، آپ اس بچے کو اٹھا لیجئے. اس یتیم بچے کو اٹھایا گیا، حضرت آمینہ نے اپنے سینے سے لگایا، اس کو بوسہ دیا اور چمکتے ہوئے نور معرفت کو حلیمہ کے ساتھ روانہ کیا. اور یہ اس زمانے میں اس لیے دیا جاتا تھا کہ چونکہ مکہ ایک شہر تھا اور شہر کے مقابلے میں دیہاتوں کی ہوا نیچرل ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے بچہ صحت اور تندرست رہتا ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ شہروں کے اندر کاروبار اور دوسری وجوہات کی بنیاد پر دوسرے لوگ بھی آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے شہر کی زبان پیور نہیں رہتی، خالص نہیں رہتی. اور آپ علیہ السلام کو صحت مند رکھنا بھی مقصود تھا اور آپ کی زبان کو نیچرل اور خالص عربی زبان رکھنا مقصود تھا، اس لیے ان کو دایا حلیمہ کے حوالے کر دیا. اب دایا حلیمہ خود فرماتی ہے، ابن اسحاق کی روایت ہے کہ جیسے ہی میں نے اس نور معرفت کو اٹھایا ہے، اس نور نبوت کو اپنے سینے سے لگایا ہے، تو اس کی مسکراہٹ نے میرے سارے غم کو غلط کر دیا. کبھی تو یہ میری طرف دیکھ کر 4 دن کا بچہ مسکرا رہا ہے، کبھی اپنی امی کی طرف دیکھ کے مسکرا رہا ہے کہ امی جان بعد میں ملاقات ہوگی. اس ہنستے کھیلتے بچے کو میں نے اپنے سینے سے لگایا. اب میں کیا دیکھتی ہوں، جیسے ہی میں نے اس بچے کو سینے سے لگایا میرے خشک پستانوں کے اندر دودھ آ گیا اور میرے پستان دودھ سے ابھر گئے. اب میں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بچے تھے ان کو اپنی پستان سے لگایا، اپنی دائی پستان سے، دائیں سینے سے لگایا. انہوں نے پیٹ بھر کر آپ علیہ السلام نے دودھ پیا. اس کے بعد جب میں نے ان کو دوسری طرف دوسرے سینے کی طرف لگانے کی کوشش کی تو انہوں نے منہ میں نہیں لیا، گویا کہ خاموش، یہ بچہ خاموش پیغام دینا چاہتا تھا کہ آپ کے سینے اور آپ کی دونوں پستانوں پر میرا قبضہ نہیں ہے. اگر ایک پستان میرے لیے اللہ نے رکھی ہے تو آپ کا دوسرا بچہ بھی ہے. چونکہ آپ علیہ السلام کی ذات گرامی کی بعثت کا مقصد ہی تھا وَمِن جَوْرِ الْأَدْيَانِ إِلَىٰ عَدْلِ الْإِسْلام، کہ پوری دنیا کو ادیان باطلہ کے ظلم کی بیڑیوں سے نکال کر دامن اسلام میں انصاف کے اس نظام تک پہنچایا جائے. اس بنیاد پر آپ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی. تو وہ انصاف جو آپ دنیا کو دینا چاہتے تھے، کیا آپ کی ذات اس سے خالی ہو سکتی ہے؟ آپ علیہ السلام نے بچپنے سے یہ انصاف کیا کہ ہمیشہ دایا حلیمہ کی ایک پستان سے دودھ پیتے تھے اور دوسری پستان کو اپنے دودھ شریک بھائی کے لیے چھوڑ دیتے تھے. اب حضرت حلیمہ فرماتی ہے کہ میں نے اپنی سواری گدھی اور اونٹنی پر نظر ڈالی تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ دونوں کے تھن دودھ سے بھر گئے ہیں. میرے شوہر حارث ابن عبد العزیٰ نے دونوں کو دوہا اور دودھ نکالا، جس سے میں نے بھی شکم سیر ہو کر حضرت حلیمہ نے بھی پیا اور میرے شوہر حضرت حارث نے بھی پیا. بچے بھی شکم سیر ہو گئے، جانوروں کے اندر بھی تازگی آ گئی اور دونوں میاں بیوی نے بھی شکم سیر ہو کر دودھ پیا. اس کے بعد قافلہ روانہ ہو گیا. حالانکہ قبیلہ بنو سعد کی وہ عورتیں جو پہلے آئی تھیں وہ تو مالدار بچے لے کر روانہ ہو چکی تھی اور وہ آپس میں مذاکرے کر رہی تھی کہ حلیمہ کو پتہ نہیں بچہ ملتا ہے یا نہیں ملتا، اور اگر ملے گا تو وہ رہا سہا یتیم بچہ شاید ملے گا اور اسی کو اٹھا کر وہ لائے گی. اب حضرت حلیمہ فرماتی ہے کہ اس بچے کو میں نے اپنی گدھی پر سوار کیا، میں نے بچے کو سامنے بٹھایا اپنے سینے کے سامنے، تو بچہ چلتے ہوئے کبھی راہ کو دیکھتا ہے، کبھی اس کی مسکراہٹ میرے چہرے کی طرف آتی ہے تو میرے سارے پچھلے غم کو غلط کر دیتی ہے. اب ان ہنسی خوشی کے ساتھ، اس نور معرفت کی مسکراہٹ کے ساتھ میری جو گدھی
چارہ نہ ملنے کی وجہ سے انتہائی سست ہو چکی تھی، اس کے اندر تازگی آ گئی اور اس نے سارے قافلوں کو کراس کر کے وہ آگے نکل گئی۔ جیسے ہی یہ حلیمہ کا قافلہ واپسی میں آگے نکلا ہے تو پچھلی عورتوں نے چلانا شروع کر دیا کہ کیا حلیمہ تو نے سواری بدل دی؟ یہ تو وہی گدی ہے جس کو لے کر تو آئی تھی، آج اس کو تازگی کہاں سے مل گئی؟ لیکن ان عورتوں کو کیا معلوم کہ یہ دنیا اور آخرت کا خزانہ لے کر مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئی۔ اب دایا حلیمہ اپنے قبیلے بنو سعد کے اندر پہنچی تو وہاں ان کی جو بکریاں تھی، ان بکریوں کا عالم یہ تھا کہ وہ بھی تندرست اور انتہائی خوبصورت کھڑی تھی، اور قحط سالی ختم ہو گئی۔ اور جب بھی دایا حلیمہ کی بکریاں چرانے کے لیے ان کے بچے وغیرہ جاتے تھے تو ان کی بکریاں ہمیشہ شکم سیر ہو کر آتی تھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی برکت سے، حتیٰ کہ ان کے قبیلے کے دوسرے لوگ اپنے بچوں کو اور اپنے جوانوں کو کہتے تھے کہ جس جنگل کے اندر جا کر دایا حلیمہ اور اس کے بچے ان کی بکریوں کو چراتے ہیں اور وہ شکم سیر ہو کر آتے ہیں، تم بھی اس جنگل میں لے جاؤ۔ لیکن انہیں کیا معلوم کہ یہ زمینی کوئی چیز نہیں ہے اور اس کا تعلق دنیا سے نہیں ہے، بلکہ دایا حلیمہ کا جو گھر اور برتن بھرا ہے اور اس کے جو جانور شکم سیر ہوئے ہیں اور روزانہ اس قحط سالی کے عالم میں جو پیٹ بھر کر آتے ہیں، یہ نور معرفت اور نور نبوت کا کرشمہ ہے۔ چنانچہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام دایا حلیمہ کے گھر پر پرورش آپ کی ہونے لگی، اور آپ وہاں رہتے ہوئے اگرچہ 2 سال کے بچے تھے، لیکن دایا حلیمہ کے بچے اور دایا حلیمہ کے شوہر جنگل کے اندر ان کی بکریوں کو چرانے کے لیے جاتے تھے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام بھی ان کے ساتھ جاتے تھے۔ اس طریقے سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی برکتوں کو دیکھتے ہوئے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے رہنے کی برکت سے رحمتوں کا نزول جو دایا حلیمہ کے گھر پر ہوا اس کا مظاہرہ کرتے ہوئے 2 سال مدت رضاعت ختم ہو گئی۔ اب جیسے ہی 2 سال مدت رضاعت ختم ہو گئی تو حضرت دایا حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اٹھایا اور پھر سے مکہ مکرمہ روانہ ہوئی۔ وہ تو نہیں چاہتی تھی کہ یہ نور معرفت میرے سینے سے الگ ہو، لیکن کیا کرے، اس کا حقیقی بچہ تو تھا نہیں، مدت رضاعت ختم ہو چکی تھی، اب اس کو اس کی ماں کے واپس کرنا تھا۔ جیسے ہی یہ مکہ مکرمہ میں پہنچی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ وہاں ایک عام وبا پھیلی ہوئی ہے، گویا کہ ایک طرح سے کورونا کا عالم تھا، اور اس وقت کے بچے اس وبا سے زیادہ متاثر ہو رہے تھے۔ تو یہ دیکھ کر دایا حلیمہ دل کے اندر خوش ہو گئی کہ مجھے واپس اس بچے کو لینے کا بہانہ مل گیا، اور حضرت آمینہ سے اور دادا عبد المطلب سے گزارش یہ کی کہ میں جس علاقے سے آئی ہوں اس علاقے کے اندر یہ وبا نہیں ہے، وہاں کی ہوا نیچرل اور فطری ہے، آپ دوبارہ یہ بچہ میرے حوالے کر دو تاکہ یہ اس وبا سے متاثر نہ ہو اور صحت مند رہے۔ چنانچہ آمینہ نے اور دادا عبد المطلب نے اجازت دے دی۔ دوبارہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے کو دایا حلیمہ کو موقع مل گیا، اور 2 سال ختم ہونے کے بعد واپس پھر سے مکہ مکرمہ سے حضرت آمینہ اور دادا عبد المطلب کی اجازت سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو لے کر قبیلہ بنو سعد میں روانہ ہو گئی، اور پھر سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام مدت رضاعت کے بعد 2 سال کے بعد آئندہ کے 2 سال بھی حضرت حلیمہ کے گھر پر رہے۔ اب آئندہ جو 2 سال حضرت حلیمہ کے گھر پہ رہے ہیں وہاں پر بہت سارے واقعات پیش آئے، اور جس طرح پہلے دایا حلیمہ کا گھر رحمتوں اور برکتوں سے بھر گیا تھا اسی طریقے سے روزانہ بڑھ رہا تھا، لیکن ان واقعات میں سب سے عظیم واقعہ شق الصدر کا واقعہ ہے، اس کو انشاءاللہ آئندہ مجلس کے اندر بیان کیا جائے گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔